شیریں فرہاد شیریں فرہاد ایک رومانوی لوک داستان ہے۔ سنی سنائی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام نیل تھا۔ اس نے اپنے لیے رنگ محل تعمیر کروایا تھا۔ فرہاد نے بڑی خوبصورتی سے رنگ محل تعمیر کیا تھا۔ نیل بادشاہ نے اتنا خوبصورت محل دیکھا تو اسے بہت زیادہ خوشی محسوس ہوئی۔ بادشاہ نے بڑی خوشی سے فرہاد سے پوچھا کہ اے کاریگر، تم اپنے منہ سے جو انعام مانگتے ہو مانگو۔ فرہاد نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے۔ بادشاہ نے دوبارہ اس سے کہا جو مانگتے ہو مانگو، تو فرہاد نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود ہے۔ تیسری بار پھر بادشاہ نے کہا جو مانگتے ہو مانگو، تو فرہاد نے کہا کہ میں جو مانگوں گا دو گے؟ نیل بادشاہ نے کہا ہاں دوں گا۔ فرہاد نے کہا مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دو گے؟ تو نیل بادشاہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ پھر نیل بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلوایا اور وزیر کو سب باتیں بتائیں، اور وزیر سے کہا کہ اتنا غریب کاریگر میری بیٹی کا رشتہ اتنی ہوشیاری سے مانگ رہا ہے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ وہ فرہاد کو کہے کہ وہ آپ کے رنگ محل کے نیچے سے دریا گزارے، تب میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دوں گا۔ فرہاد یہ سن کر اپنا ضروری سامان لے کر اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر کے پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دن کا سفر طے کرنے کے بعد آخر کار اپنی منزل یعنی پہاڑی تک پہنچ گیا۔ فرہاد نے پہنچتے ہی پہاڑی کو کھودنا شروع کر دیا۔ پہاڑ کھودتے کھودتے فرہاد کی آنکھ لگ گئی اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ اس کے خواب میں ایک بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم پہاڑی کیوں کھود رہے ہو؟ فرہاد نے کہا کہ یہ پہاڑی میں اس لیے کھود رہا ہوں کہ میں نے نیل بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کے رنگ محل کے نیچے سے دریا گزاروں گا تو وہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دے گا۔ وہ بزرگ واپس چلے گئے۔ فرہاد کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ پھر پہاڑی کھودنے لگتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہی بزرگ دوبارہ فرہاد کے خواب میں آتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کیا تم ابھی تک نہیں تھکے؟ تو فرہاد ان بزرگ کو جواب دیتا ہے کہ عاشق کبھی نہیں تھکتے، بے شک وہ ساری زندگی کام کرتے رہیں، میں ضرور نیل بادشاہ کے رنگ محل کے نیچے سے دریا گزارنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں پوری کوشش کرتا رہوں گا۔ بزرگ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا عصا دیتا ہوں اور اس کی مدد سے تم پہاڑ کو کھودنا شروع کرو۔ فرہاد کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کو اپنے برابر میں وہ لکڑی کا عصا رکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ اس لکڑی کے عصا کو اٹھاتا ہے اور پہاڑی پر مارتا ہے اور وہاں سے دریا جاری ہو جاتا ہے۔ فرہاد اس عصا کو لے کے چلتا ہے اور رنگ محل تک پہنچتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دریا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے۔ نیل بادشاہ کو کسی نے بتایا کہ فرہاد دریا لے کر آ رہا ہے۔ دوسری ایک روایت کے مطابق بلوچستان کے ماہرین کے مطابق شیریں فرہاد کا مزار بلوچستان کے علاقے بیلا سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بلوچستان میں شیر دودھ کو کہا جاتا ہے، لیکن وہاں کی مقامی زبان میں ٹھنڈے پانی کو بھی شیر کہتے ہیں۔ اس بستی میں ایک پہاڑ تھا جس کے اوپر ایک چشمہ تھا۔ اس چشمے کا پانی پہاڑ کی دوسری طرف گرتا تھا اور بستی میں نہیں پہنچتا تھا۔ اس پانی کو بستی تک پہنچانے کے لیے ضروری تھا کہ پہاڑ کو چوٹی سے ایسا کاٹا جائے کہ پانی بستی کی طرف بہنا شروع ہو جائے۔ شیریں لزبیلا ریاست کے والی کی بیٹی تھی اور فرہاد ایک سنگ تراش تھا۔ فرہاد شیریں کے عشق میں اتنا گرفتار تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر شیریں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی انا پر قائم تھا۔ فرہاد نے جب شیریں کے باپ سے اس کا ہاتھ مانگا تو شیریں کا باپ جو بستی کا سردار بھی تھا، اس نے انکار کرنے کی بجائے
बड़ी चालाकी से ये शर्त रख दी कि अगर फरहाद पहाड़ की चोटी काट दे तो वो अपनी बेटी की शादी फरहाद से करा देगा। चुनांचे फरहाद ने कड़ी मेहनत से पहाड़ को काटना शुरू कर दिया। जब शर्त के मुताबिक फरहाद ने नहर को तकमील के मराहिल तक पहुंचाया तो बादशाह परेशान हो जाता है। वो अपने वजीर को बुलाकर उससे पूछता है कि वो फरहाद को जाकर कहे कि तुम जिसके लिए ये मुशक्क़त उठा रहे हो वो अब इस दुनिया में नहीं है। फरहाद जब शीरी की मौत की खबर सुनता है तो वो जिस तीशा से पहाड़ काट रहा होता है उसी तीशा को अपने सर पर दे मारता है और वहीं पर मर जाता है। वजीर जाकर शीरी को फरहाद की मौत की खबर सुनाता है तो शीरी फरहाद की मौत की खबर सुनकर महल की छत से कूदकर अपनी जान दे देती है और यूं वो दोनों मरकर अपने इश्क को अमर कर जाते हैं। मुअर्रिखीन के मुताबिक शीरी फरहाद के जस्द खाकी को एक ही मकाम पर इकट्ठे दफना दिया गया था जो आज भी एक कब्र की शक्ल में मौजूद है।